کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا الحمد لله رب العالمين بارك الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحسين عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركزني بين اثنتين بين السلة والذلة هيهات من الذلة صلوات بجيب محمد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس مجلس کو مجلس مقبول قرار دیں. بانی مجلس کے تمام مرحومین کو اپنی جوار رحمت کی جگہ عطا فرمائے. آپ سب کے بھی جتنے لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کو بارگاہ ائمہ اطہار میں جگہ عطا فرمائے. جن جن مرحومین کا تذکرہ ہے سید انوار حسین زیدی، ساجدہ بیگم، سید نثار حسین زیدی، سیدہ محمودہ بیگم، سید صادق ابن قاسم حسین زیدی، سیدہ زاہد بیگم، سید انوار حسین زیدی، ابن نثار حسین زیدی، اور ان کے علاوہ بھی جن لوگوں کو آپ بھول چکے ہیں، جن لوگوں کا یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے، جو لوگ دنیا سے گزر گئے لیکن ان کے لیے فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، ان سب کو یاد کیجیے اور اپنے مرحومین کو یاد کیجیے. اور آپ کے وہ سارے مرحومین جو پچھلے سالوں میں آپ کے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے، بلندی درجات کے لیے، مغفرت کے لیے ہم سب مل کر ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی، لیکن اس سے پہلے 3 دفعہ صلوات بھیجیے محمد والے. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. ذکر حسین کی مجلس ایک ذاکر مانگتی ہے اور ایک سننے والا. اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوں. انسان اکیلے بیٹھ کر بھی مجلس برپا کر سکتا ہے. بنیادی طور پر اس ذکر اور مجلس کا ہدف اپنے دل کو حسین ابن علی سے جوڑنا ہے. بنیادی طور پر اپنے دل کی کدورتوں کو، دل کی سیاہیوں کو، دل کی تاریکیوں کو ذکر حسین کی نورانیت سے منور کرنا اور قلبی نجاستوں کو پاکیت اور طہارت میں تبدیل کرنا ہے. لہذا ذکر حسین کی مجلس چاہے کہیں پر بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، آپ اکیلے ہی کیوں نہ بیٹھ کر سن رہے ہو، اگر ذکر حسین آپ کے دل کو حسین سے جوڑنے کا باعث بنے تو وہ جو آپ کی اکیلی مجلس ہے وہ بہت بڑی مجالس پر بھاری ہے. لیکن اگر ہزاروں کا اجتماع ہو اور آپ کے دل کو حسین سے جوڑ نہ سکے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس لیے اصل چیز آپ کا دل ہے. اپنے دل کو حسین سے جوڑیے، اپنے دل کی پاکیزگی میں اضافہ کیجیے. حسین ابن علی علیہ السلام کے
ذکر مبارک سے، آپ کی نورانیت سے، آپ کے اندر موجود حرارت سے، آپ کی پاکیزگی سے، آپ کی طہارت روح سے، آپ کے نور سے، آپ کے فیض سے اپنے آپ کو منور کریں. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ یہ عہد کر کے مجلس حسین میں آئیں کہ آپ نے حسین سے سیکھنا ہے اور حسین کے سانچے میں ڈھلنا ہے. یہ شرط اول ہے، حسین کے سانچے میں ڈھلنا. عزاداری سید الشہداء کچھ خاص رسومات کا نام نہیں ہے، قلبی اور باطنی انقلاب کا نام ہے. یہ انقلاب اگر روح کے ساتھ ہو، شعور کے ساتھ ہو، فکر کے ساتھ ہو، مقصد کے ساتھ ہو، آگہی کے ساتھ ہو، بصیرت کے ساتھ ہو، تو یقین جانیے مجلس حسین کے نتیجے میں جو نسل پرورش پاتی ہے اپنی قلیل تعداد کے باوجود ایک پورے اجتماع کو متاثر کرتی ہے. لیکن اگر اس مقصد کے ساتھ نہ ہو تو پھر بہت بڑے بڑے اجتماعات بھی صرف میلے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. میلہ ہو گیا، لوگ واپس آ گئے، بات ختم ہو گئی. اس لیے مجلس حسین کو میلہ کبھی بھی نہ بنائے. یہ میلہ نہیں ہے، یہ عبادت ہے. اور عبادت اسی عمل کو کہا جاتا ہے جو انسان کو پر عطا کر کے پرواز کے لیے تیار کر سکے. سید الشہداء کی عزاداری انسان کو پر عطا کرتی ہے، پر جس کے لگ جائے وہ پرواز کرتا ہے. لہذا سید الشہداء کی عزاداری کو اس اعتبار سے عبادت سمجھ کر آئیں کہ اس عبادت کے نتیجے میں آپ کے اندر کی دنیا حسین ابن علی سے جڑ جائے گی. صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. دوسرا نقطہ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کی عزاداری کی مجالس کے نتیجے میں آپ کے شعور میں اگر اضافہ ہوتا ہے، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی فکر میں گہرائی آتی ہے، آپ کی دینداری بڑھتی ہے، آپ کا عملی میدان مضبوط ہوتا ہے، آپ کے ایمان میں استحکام آتا ہے، اگر اس کے نتیجے میں آپ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اپنانے میں آسانی اور لذت محسوس کرتے ہیں، اگر اس کے نتیجے میں حسین ابن علی کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہوئے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی مصداق بنتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ حسینی ہیں. اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی، کوئی اثر نہیں ہوتا، تو پھر وہ ایک رسم ہے، اور رسم ہندوانہ ہو یا مسلمانوں کا رسم ہے. رسم اور عبادت میں بہت فرق ہے. عبادت انسان کی ارتقاء کا سبب ہے. عبادت انسان کو انسانیت کے میدان میں اس مقام تک پہنچانے کا باعث ہے کہ فرشتے اس پر رشک کریں. عبودیت یہ کام کرتی ہے، عبادت کا اثر یہ ہوتا ہے. لیکن اگر رسم ہو تو رسم تفریح ہے، رسم دل کی تسکین ہے، رسم ایکٹیویٹی ہے، رسم انٹرٹینمنٹ ہے. لہذا اسکولوں میں رسمیں بجا لائی جاتی ہیں، مختلف کلچرز میں رسمیں بجا لائی جاتی ہیں. ان رسومات سے اس کلچر میں اور اس کلچر میں بسنے والے لوگوں میں روح کے حوالے سے کوئی تبدیلی نہیں آتی. صرف ایک عارضی دورانیہ ہے جس میں وہ تھوڑی دیر کے لیے تفریح کرتے ہیں اور گھر واپس چلے جاتے ہیں. تو عزاداری سید الشہداء رسم نہیں ہے، اس لیے عزاداری سید الشہداء ایک عزم ہے، ایک ہدف ہے، زینہ ہے. جیسے جیسے آپ اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، زینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر نیچے کی طرف ہو تو آپ گمراہیوں کے دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے، اوپر کی طرف ہو تو بلندیوں کی طرف پرواز کرتے چلے جائیں گے. عزاداری اوپر کی طرف زینہ ہے، رسم نیچے کی طرف زینہ ہے. انتخاب آپ نے کرنا ہے اوپر جانا ہے یا نیچے جانا ہے.
اگر اوپر کی طرف جانا ہے تو حسین ابن علی کے ذکر کی اس روحانیت کو اپنے اندر زندہ کر لیں. اس لیے میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ دین کے کام میں تعداد، عدد، مقدار اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ جو لوگ بور نہیں ہو رہے وہ ذرا سلوات بھیجیں. شکریہ. ایک دفعہ پھر سلوات بھیجے گا. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ آخری جملہ کیا تھا؟ نہیں یہ تو پھر آپ سے کہا نا. اپنی گفتگو میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مقدار، کمیت، عبودیت میں کمیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں اہل البیت کے دین اور اہل البیت کے مقابلے میں جو دین تراشا گیا ان میں فرق یہی ہے. توجہ چاہیے آپ کی، بڑا ہی گہرا نقطہ ہے اور انسان کے ذہن کو تبدیل کرنے والا نقطہ ہے. بھائی شارو بھائی آپ اندر آ جائیں، کیوں کھڑے ہیں وہاں پر؟ آ جائیں. ایک دفعہ پھر سلوات بھیجیں پر محمد وآل محمد. میں ایک مثال دوں گا، بات واضح ہو جائے گی. آپ میں سے کافی سارے لوگ مشہد گئے ہوں گے زیارت کے لیے. جو لوگ گئے ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ آدھی آبادی گئی ہے. آپ نے مشہد سے نشابور کا بھی سفر کیا ہوگا. نشابور شہر میں ایک چوک ہے، چوک کے درمیان میں ایک مزار ہے جس کو کس کا مزار کہتے ہیں؟ بی بی شتیتا، ام شتیتا. یہ کون ہے خاتون؟ یہ خاتون امام موسی بن جعفر علیہ السلام کی ایک مرید ہے. ایک مرید رہتی کہاں پر ہے؟ نشابور میں. امام کہاں پر تھے؟ مدینہ میں. امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد کچھ اور مدعیان امامت بھی کھڑے ہو گئے. لوگوں کے لیے مشتبہ ہو گیا کہ کون حقیقی امام ہے اور کون نہیں ہے. نشابور سے مومنین اکٹھے ہوئے، سہم سادات، خمس وغیرہ جمع کیا. سوچا کہ ہمیں مدینہ جا کر امام کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے، البتہ پہلے کنفرم کرنا چاہیے کہ حقیقی امام وہی ہے یا نہیں ہے. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کچھ سوالات ترتیب دیے. جا کے پوچھیں گے، اگر انہوں نے امام ہوئے تو وہ جواب دے دیں گے اور ہم پھر ان کی امانت ان تک پہنچا دیں گے. لیکن اگر وہ امام نہ ہوئے تو پھر ہم حقیقی امام کو تلاش کریں گے. ان کا حق بنتا تھا، مشتبہ تھا موضوع. نکلنے لگے تو پیچھے سے یہ خاتون جن کو شتیتا کہا جاتا ہے بھاگتے ہوئے آئی. کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم میرے امام کی بارگاہ میں جا رہے ہو. کہا جی. کہا یہ میری طرف سے میرے امام کو چھوٹا سا ہدیہ ہے، یہ لے کر جاؤ. یہ کیا ہے؟ 4 یا 5 درہم ہے، 1 گز کوئی کپڑا ہے، کوئی 6-5 انڈے ہیں، بس یہی چیز. اچھا، اٹھایا، رکھ لیا. باقی جو ان کے قافلے کے لوگ ہیں، اچھی خاصی تعداد میں لوگ، اور اونٹوں پر سامان لدا ہوا جو امام کا ہے اور امام کے لیے لے کر جا رہے ہیں. مدینہ پہنچے، امام کے بیت الشرف میں حاضر ہوئے. امام نے پوچھا کہ تم خود سوال کرو گے یا میں ہی تمہارا سوال بھی بتاؤں اور جواب بھی بتاؤں؟ جب یہ کہا تو عرض کیا کہ یمنا رسول اللہ، جب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے سوالات کیا ہیں تو پھر ہم سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ خود سوال بھی دہرائیے اور جواب بھی دیجیے.
امام نے ایک ایک کر کے کہا تمہارا پہلا سوال یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، چوتھا یہ ہے، اور پہلے کا جواب یہ ہے، دوسرے کا یہ ہے، تیسرے کا یہ ہے، چوتھے کا یہ ہے. تمام سوالات سنے، بتائے، اور بتا کر ہر سوال کا جواب بھی دے دیا. سب نے فوری طور پر اپنے ایمان کا اظہار کیا، بیعت کی. جتنا بھی مال لے کے آئے تھے بڑے بڑے اونٹوں میں، خچروں پر، گھوڑوں پر، کہا سارا اتارو، امام کا ہے، پیش کر دو. پیش کر دیا. کچھ دیر گزری، امام نے پوچھا کہ وہ خاتون نے تمہیں ایک ہدیہ دیا تھا، وہ کہاں ہے؟ فوراً گئے، وہ لے کر آ گئے. وہ لیا، اندر تشریف لے گئے. باہر آئے، ایک پیکٹ ہاتھ میں تھا. یہ پیکٹ پیش کیا، کہا کہ یہ پیکٹ لے لو، جب واپس نیشابور جانا تو اس خاتون کو میری طرف سے یہ پیکٹ دینا اور کہنا کہ اس میں چند چیزیں ہیں. ایک میری والدہ کی قمیص ہے. 17 دن بعد جب تمہارا قافلہ واپس پہنچے گا، اس کے 17 دن بعد اس خاتون کا انتقال ہو جائے گا. توجہ چاہیے آپ کی. کہا 17 دن بعد اس خاتون کا انتقال ہو جائے گا. خاتون سے کہنا کہ اپنی وصیت میں لکھ دے کہ میری والدہ کی قمیص اس کو کفن کے طور پر پہنا دیا جائے تاکہ عذاب قبر اور فشار قبر سے وہ بچ سکے. دوسرا کام، کہا یہ 17 درہم ہے یا 16 درہم ہے، ان میں سے کچھ ان ایام میں خرچ کرے اور کچھ رکھے، وصیت کرے، تاکہ جب وہ مر جائے تو اس کی تجہیز و تدفین، رسم قل، لوگوں کو کھانا کھلانا پلانا، فاتحے کے لیے آنے والوں کے لیے یہ پیسہ خرچ کرو. سوال ہے کہ وہ جو اونٹوں پر لدا ہوا اتنا سارا سامان آیا، اس کو امام نے ایک نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں فرمایا. لیکن اس خاتون نے جو چھوٹی سی پوٹلی بھیجی ہے جس میں 4 درہم ہے، 4 انڈے ہیں اور 1 گز کپڑا ہے، اس کے نتیجے میں اس حد تک عنایت اور عنایتوں کی بارش، اس حد تک فیض. وجہ یہ ہے کہ اس خاتون کا دل جس ایمان سے لبریز تھا اس میں کھوٹ کوئی نہیں تھا. اتنا صاف دل، عشق اہل البیت، مودت اہل البیت قبول ہوا. تشریف لائے. امام نے فرمایا اس خاتون سے میری طرف سے ایک نصیحت کرنا کہ وصیت لکھ دے کہ جب اس کا جنازہ تیار ہو جائے جنازہ گاہ میں تو کوئی اس کا جنازہ نہ پڑھائے. کہا اپنا رسول اللہ، پھر کہا میں خود آؤں گا مدینہ سے جنازہ پڑھانے کے. آئے، خاتون کو یہ ساری چیزیں دی اور امام کا پیغام بھی پہنچا دیا. خاتون نے اسی کے مطابق عمل کیا. 17 دن بعد اس کا انتقال ہوا. ان کا غسل جنازہ ہوا، تکفین ہوئی، تدفین کے لیے میدان میں لایا گیا. اب نماز جنازہ کا وقت ہے اور شہر سارا امٹ کر آیا ہوا ہے. یہ اتنی بلند مرتبہ خاتون ہے کہ امام نے اس خاتون کے لیے اتنا اہتمام فرمایا ہے، اس لیے سارا شہر امٹ کے آیا. اب ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ وہ خود نماز جنازہ کوئی اس سے کہے وہ پڑھائے، لیکن چونکہ وصیت ہے اس لیے کوئی نہیں، سامنے کوئی کھڑا نہیں ہے. کچھ ہی لمحے گزرے، مشرق کی طرف سے ایک گھڑ سوار نمودار ہوا، جنازہ گاہ میں پہنچا، گھوڑے سے اترا، صف کے سامنے کھڑا ہوا، نماز جنازہ پڑھائی، اشارہ کیا کہ دفنا دو، اور خود وہاں سے گھوڑے پر سوار ہو کے جس طرح آئے اسی طرح سے نکل گئے. ذرا سوچئے کہ ایک خاتون گھر بیٹھ کر اپنے اخلاص کی بنیاد پر اس مقام تک پہنچ جاتی ہے کہ تنہا ہونے کے باوجود اللہ بھی اس کے ساتھ ہے اور اللہ کا ولی بھی اس کے ساتھ ہے. یہی آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، آیت اللہ سیستانی، ان کے والد سید باقر سیستانی ہیں. وہ خود بھی آیت اللہ تھے، مجتہد تھے، مشہد کے تھے.
اعمال ہیں مختلف. ان اعمال میں ایک عمل یہ ہے کہ آپ زیارت عاشورہ پڑھیں، اور زیارت عاشورہ کے ذریعے سے اگر آپ نے 40 زیارت عاشورہ پڑھ لی، یا 40 بدھ کی راتیں، یا 40 راتیں مسلسل، مختلف قسم کے اعمال بزرگوں نے بیان کیے ہیں، تو امام زمان سے ملاقات ہو جائے گی. سید باقر سیستانی نے یہ عمل شروع کر دیا. لکھا ہے کہ جب آپ کی 37ویں رات یا 37ویں دفعہ پڑھ رہے تھے تو اس کے پڑھنے کے بعد محسوس کیا کہ ایک نور ہے جو زمین سے آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے. یہ آپ کی یہ والی روشنی نہیں ہے، یہ کوئی اور نور ہے، اس کی نوعیت مختلف ہے. دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ امام وقت کا نور ہے. اپنی جگہ سے اٹھے، بھاگتے ہوئے نکلے گلی میں کہ کہاں سے یہ نور اوپر اٹھ رہا ہے. ہوتے ہوتے ایک گھر کے دروازے پر پہنچے، دیکھا گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور نور اس گھر سے آسمانوں کی طرف اٹھ رہا ہے. بے دھڑک اندر داخل ہوئے، چونکہ یقین تھا کہ یہ نور عام نور نہیں ہے، یہ صرف امام زمان کا نور ہے جس کو میرے علاوہ کوئی اور دیکھ نہیں رہا، اور مجھے دعوت دی گئی ہے کہ میں آؤں. پہنچے اندر کیا دیکھا؟ اندر دیکھا ایک جنازہ ہے، تخت کے اوپر جنازہ ہے، اس کے اوپر چادر ہے، اور ساتھ میں امام زمان تشریف فرما ہے. یہی آیت اللہ سیستانی کے والد. اندر داخل ہوئے، سلام کیا، بیٹھ گئے. کہا، امام نے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد پوچھا کہ سید باقر، کیوں تم اس طرح سے میری تلاش میں سرگرداں پھر رہے ہو؟ اگر تم اس خاتون کی طرح سے ہو جاؤ تو ہم خود تمہارے پاس آئیں گے، تمہیں ہماری تلاش میں گھومنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آیت اللہ سید باقر سیستانی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ، اس خاتون نے آخر کیا کیا ہے؟ غور سے سنیے گا، مرد بھی سنے، جوان بھی سنے، اور خصوصاً ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی سنے. پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ، اس خاتون نے وہ کون سا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے آپ اٹھ کر اس کے جنازے پہ تشریف لائے؟ فرمایا، یہ جو رضا شاہ ہے جس کی حکومت کا تختہ امام خمینی نے الٹا، اس کے باپ کا دور تھا، رضا خان، محمد رضا خان، اس کا دور تھا پہلوی. وہ فرانس گیا تھا. فرانس سے جب واپس آیا، جیسے آج کل استعماری ہتھ کنڈے اور ایگریمنٹس ہوتے ہیں، اور ان ایگریمنٹس کے تھرو آپ سے آپ کا کلچر، آپ کا دین، آپ کا عقیدہ، آپ کی تعلیم، آپ کی تہذیب، ہر چیز چھینی جا رہی ہے. ظاہر ہے یہ پرانے استعماری طاقتیں ہیں پرانی. جب یہ گیا تو ان کے ساتھ ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا، وہ یہ کہ ہم کلچرز کا تبادلہ کریں گے، اور کلچرز کے تبادلے میں پہلا قدم کیا ہے؟ حجاب پر پابندی. حجاب پر پابندی. لہذا اب آپ ایران جا کر خواتین کو حجاب سے روکیں گے اور کسی کو بھی حجاب کے ساتھ سڑکوں پر آنے نہیں دیں گے. اس کو باقاعدہ ایک تحریک کی شکل دی محمد رضا خان نے، جس کو تاریخ کی کتابوں میں کشف حجاب کی تحریک کہتے ہیں، یعنی حجاب اتارنے کی تحریک. اب جو بھی خاتون گھر سے محجبہ ہو کر نکلتی، شاہ کے کارندے اس کو پکڑتے، زبردستی اس کا حجاب اتارتے اور اس کو بے حجاب کرتے. فرانسیسیوں کا یہ تحفہ تھا. اس وقت جبر سے کرتے تھے، آج جو ہے نفسیاتی تربیت سے کرتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے. آج وہ آپ کے گھر میں، آپ کے بیڈ روم میں، آپ کے موبائل میں، آپ کے اپلیکیشنز میں وہ اس طرح سے داخل ہو چکے ہیں کہ اب آپ کے لیے انہوں نے نمونے اور اسوے تیار کر دیے ہیں کہ اب آپ ان کو دیکھ کر اپنی بچیوں کو ابھی سے 2 سال 3 سال کی عمر میں سکھاتے ہیں کہ اس طرح سے ننگ دھڑنگ باہر آیا جاتا ہے. اس زمانے میں چونکہ یہ چیزیں نہیں تھیں، اس لیے بالجبر یہ کام وہ کرواتے تھے. ہوا کیا؟ کشف حجاب کی تحریک میں جو دیندار لوگ تھے ان کی خواتین گھروں سے باہر نہیں نکلتی تھیں. اس پس منظر کے اب دیکھیے، جب پوچھا سید باقر سیستانی نے کہ یا ابن رسول اللہ، اس خاتون نے وہ کون سا کام کیا جس کی وجہ سے آپ اس کے سرحانے تشریف لائے؟
فرمایا کہ 7 سال ہوئے ہیں، ان 7 سالوں میں شاہ کے کشف حجاب کی تحریک کی وجہ سے یہ خاتون اتنی متدین تھی کہ اس کو اپنے حجاب کے چھن جانے کا خوف تھا، اور اس خوف کی وجہ سے ان 7 سالوں میں اس خاتون نے اپنے گھر کی دہلیز سے قدم باہر اس لیے نہیں رکھا کہ کہیں اس کا حجاب چھن نہ جائے، چونکہ اس نے اس حد تک اللہ کے حکم کی اطاعت کی، تو آج جب اس کو ضرورت پڑی اور اس نے آواز دی تو میں خود اس کے سرہانے آ گیا۔ عزیزان گرامی، دین زندہ دین ہے۔ ہم جس اللہ کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ بھی زندہ ہے۔ ہم جن ائمہ ہدی علیہم السلام کو مانتے ہیں، اپنے وقت کی حجت مانتے ہیں، اپنے لیے اللہ کی طرف سے شرعی دلیل مانتے ہیں، ان کو بھی ہم زندہ سمجھتے ہیں، حی سمجھتے ہیں، حاضر سمجھتے ہیں، ناظر سمجھتے ہیں۔ یہ تعجب نہیں ہونا چاہیے اس بات پر آپ کو، یعنی جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یا آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، یا آپ کہتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، تو آپ کا کیا خیال ہے یہ جو سلام ہے یہ ہوا میں بکھر جاتا ہے یا وہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں؟ اب ذرا غور کریں گے آپ تو امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں جب آپ جاتے ہیں تو اس زیارت میں ایک جملہ آپ یہ پڑھتے ہیں جو معصوم کی طرف سے تربیت شدہ جملہ ہے، القاء شدہ جملہ ہے، یہ معصوم نے سکھایا ہے کہ کیا کہو، اشہد انک تسمع کلامی، اے امام، اے علی ابن موسیٰ الرضا، جب میں آپ کی بارگاہ میں سلام کرتا ہوں، اشہد تو میں گواہی دے رہا ہوں، انک تسمع کلامی، آپ میرا کلام سن رہے ہیں، وَتَرَى مقامی، جہاں سے بھی میں سلام کرتا ہوں آپ میرے مقام کو دیکھتے ہیں، وَتَرُدُّ سلامی، جب میں کہتا ہوں السلام علیکم تو آپ مجھے جواب دیتے ہیں۔ ہاں صرف فرق یہ ہے کہ آپ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، جواب دیتے بھی ہیں، میرے کان بند ہیں، میری آنکھوں پر پردہ ہے، میں اس جواب کو جو آپ کی طرف سے آتا ہے سن نہیں پاتا اور دیکھ نہیں پاتا۔ اس لیے ان مجالس میں آنے کے حوالے سے یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ حی اور زندہ مجالس ہیں، اس لیے کہ جن ہستیوں کے لیے آپ آتے ہیں وہ حی اور زندہ ہیں۔ آپ جب ان سے متبصر ہوتے ہیں، اگر اس شعور کے ساتھ ہوں، جہاں پر تنہائیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دلوں کو جوڑ دیں ابا عبداللہ الحسین سے، یقین جانیے ادھر سے ان سے جیسے ہی آپ ادھر سے سگنل بھیجیں گے ادھر ان کی طرف سے جواب آئے گا۔ سگنل بھیجنے کی ضرورت ہے، سگنل تب آپ بھیجتے ہیں جب آپ یقین رکھتے ہو کہ سامنے والے کے پاس بھی سگنل ریسیو کرنے کا آلہ موجود ہے۔ جب آپ کو یہ یقین ہو کہ وہ زندہ ہیں، سنتے ہیں، تو آپ پھر ان کو یاد کریں گے، ان کو پکاریں گے، اور جب ان کو پکاریں گے تو اپنے اندر جواب بھی محسوس کریں گے۔ لہذا ان مجالس میں آنے کے حوالے سے جو بنیادی ہدف ہے اس ہدف کو ضرور سامنے رکھیے کہ یہ مجالس زندہ قلوب کو زیادہ زندہ کرنے کا باعث ہے اور مردہ قلوب کے اندر زندگی کی حرارت دوڑانے کا باعث ہے۔ صلوات بھیجیے بھائی محمد آل محمد۔ بہت خاموش بیٹھے ہوئے، مجھے نہیں پتا کیوں اتنی آپ کے اندر اس وجہ تھکن محسوس ہو رہی ہے، ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے۔ عزیزان گرامی، محمد وآل محمد صلوات۔ عزیزان گرامی، عزاداری سید الشہداء یہ مکتب ہے، یہ درسگاہ ہے۔ درسگاہ آپ اپنے بچوں کو کیوں بھجواتے ہیں؟ تاکہ وہاں سے وہ تربیت پا سکیں۔ اس درسگاہ میں بوڑھے اور بچوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ہر ایک کو اس کی ظرفیت
اور اس کے برتن کے مطابق تربیت ملتی ہے، فیض ملتا ہے۔ یہ جو تربیت گاہ ہے یہ قلوب کو زندہ کرنے کا باعث ہے، ضمیر کو زندہ کرنے کا باعث ہے، شجاعتوں کو آگے بڑھانے کا باعث ہے، دشمن کے مقابلے میں تیار کرنے کا باعث ہے۔ اسی لیے ان عزاداریوں اور ان ماتمداریوں کی مخالفت ہوتی ہے۔ اگر یہ بے ضرر چیزیں ہوتی تو مخالفت بھی نہ ہوتی۔ ہندوؤں کے ہزاروں تہوار ہیں، عیسائیوں کے کئی ایک تہوار ہیں، سکھوں کے ہر سال تہوار ہوتے ہیں، گردواروں میں انڈیا سے لوگ آتے ہیں، دنیا بھر سے آتے ہیں۔ کبھی کوئی مخالفت دیکھی آپ نے؟ کیوں نہیں ہوتی؟ چونکہ وہ محض رسومات ہیں۔ آپ کی عزاداری کی مخالفت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ آپ کی عزاداری، آپ کا ماتم اگر شعوری ہو، آگہی کے ساتھ ہو، بصیرت کے ساتھ ہو، علم کے ساتھ ہو، مبانی کے ساتھ ہو، مقصدیت کے ساتھ ہو، معرفت اہل البیت کے ساتھ ہو، تو آپ کو ظالم لیڈروں کی چنگل سے نکال کر آزادی عطا کرنے کا باعث بھی ہے، اور آپ کے عقل و شعور کو جلا بخش کر آپ کو اپنے زمانے کے فرعونوں کے مقابلے میں بھی اور اسلام کا لبادہ پہنے ہوئے بھیڑیوں کے مقابلے میں بھی آگہی دینے کا باعث ہے۔ یہ مجالس ہیں جو آپ کو آگہی دیتی ہیں۔ مجالس کے خلاف اس حد تک پروپیگنڈا، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مختلف جگہوں سے آوازیں اٹھتی ہیں کہ ان کے علم اتار دو۔ اس علم میں ان کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ نے تو کسی پر اعتراض نہیں کیا۔ بدترین مخلوقات کے جھنڈے لٹکے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ حتیٰ ملک دشمن پارٹیوں کے جھنڈے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ عباس علمدار کے پرچم پر کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ ان کے بینر پر کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ عزاداری سید الشہداء کے جلوسوں پر کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ ماتمداری پر کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ باہر نکلنے پر کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ کہتے ہیں مارکیٹ بند ہو جاتی ہے، بزنس بند ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ کیا واقعی یہی ہے وجہ؟ نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کی عزاداری اور سید الشہداء کے لیے نکلنے کے نتیجے میں ناصبیت کی ماں مرتی ہے۔ ناصبیت کی موت ہے یہ، فرعونیت کی موت ہے یہ، نمرودیت کی موت ہے یہ، ظلم کے خاتمے کی نوید ہے یہ، ہر بے راہ روی اور ہر کرپشن کے خاتمے کا آغاز ہے سید الشہداء کی عزاداری۔ اس لیے کہ عزاداری وہ ہے جو آپ کے اندر آگ بھرے، عزاداری وہ ہے جو آپ کے اندر شعور کی دولت زندہ کر دے، عزاداری وہ ہے جو آپ کو بڑے سے بڑے ظالم کے مقابلے میں کھڑا کر دے، عزاداری وہ ہے جو ہر ظالم کی معرفت آپ کو عطا کر کے ظالموں کی شناخت کے نتیجے میں آپ کو ہر ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہونے کا حوصلہ دے، چاہے آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں۔ لہذا کبھی بھی یہ نہ سوچئے ہماری تعداد کم ہے، نہیں، ہماری تعداد کوئی کم نہیں ہے، بہت ہے۔ کبھی اگر کوئی احمق یہ کہے کہ ہم کمزور ہیں تو اس احمق کے منہ پر دے مارے، ہم نہ کمزور ہیں نہ کم ہیں، ہم سے طاقتور اس وقت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہم علی کے ماننے والے ہیں، علی کا ماننے والا کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ ہم حسین اور کربلا کے ماننے والے ہیں، کربلا کے ماننے والے کبھی نہ کم ہوتے ہیں نہ کمزور۔ کربلا آج بھی زندہ ہے، جبکہ 1400 سال گزر گئے، جبکہ تعداد 72 تھی یا 120 تھی، لیکن یزیدی لشکر 30,000 سے 9 لاکھ تک کا تذکرہ ملتا ہے تاریخوں میں، لیکن اس لشکر کا، اس مملکت کا، اس 22 لاکھ مربع میل پر محیط ریاست کا آج کہیں نہ نام و نشان ہے، نہ عزت ہے، نہ توقیر ہے، نہ احترام ہے، جبکہ ان 72 کو آپ ہر دل میں زندہ پاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایمان، تعداد نہیں، وجہ ایمان۔ میں نے شروع میں جو بات کی تھی جس میں شتیتا کا حوالہ دیا تھا، اسلام اس لیے آپ کی تعداد پر زور نہیں دیتا،
اسلام آپ کی کیفیت پر زور دیتا ہے کہ آپ کی کیفیت کیا ہے. اگر آپ کے اندر کی دنیا ایمان سے لبریز ہے تو آپ کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، آپ غالب ہیں. قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنے ہی ایسے چھوٹے چھوٹے گروہ تھے، گروہ چھوٹے تھے لیکن بہت تھے. اللہ نے ان چھوٹے چھوٹے گروہوں کو بڑے بڑے گروہوں پر غلبہ عطا کیا. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ کا اذن تھا، اللہ کا حکم تھا، اس لیے وہ چھوٹا گروہ تھا لیکن بڑے گروہ پر غالب آیا. اللہ کا حکم کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس چھوٹے گروہ نے اپنی عددی کمتری کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، اللہ کی طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. امام خمینی فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں کمزور سمجھا جاتا ہے، ہم اگر کامیاب ہوئے اور دشمن کو ہم نے شکست دی تب بھی ہماری کامیابی ہے، اور اگر ہم مر گئے تب بھی ہماری کامیابی ہے. اس لیے کہ شکست اور کامیابی کا جو معیار ہے وہ اس رب کی رضا ہے، اور ہمارے عمل سے اگر وہ راضی ہے تو پھر ہم ہر صورت میں کامیاب ہیں، چاہے مر کر ہوں یا جی کر ہوں. جس قوم کے اندر ایمان اس طرح سے رچ بس جائے اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور کربلا والوں کے اندر یہ ایمان ہونا چاہیے. اگر یہ ایمان نہیں ہے تو پھر وہ کربلائی نہیں ہے. کربلائی کا مطلب اس ایمان کا حامل ہونا ہے. آج آپ سے کہا جاتا ہے کہ بھائی جلوسوں کو روکو، یہ یاد رکھیے گا ہماری ایک بیماری ہے، بڑے چھوٹے مرد زن نوجوان بوڑھا سب کے اندر، کہ کہیں سے کوئی ایک منفی میسج بنا کے بھیجتا ہے، ہم دوسروں کو آگاہ کرنے کی نیت سے یہ برا کام کرتے ہیں اور ہر جگہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، اور ہر جگہ پھیلا کر دشمن کے منصوبے کو کامیاب کرتے ہیں. وہ مایوسی پھیلانا چاہتا ہے اس لیے آپ کو ایک گالی دیتا ہے، آپ اس گالی کو 100 جگہ آپ بھیجتے ہیں اور وہ 100 لوگ آگے 10,000 جگہ بھیجتے ہیں، نتیجتاً گالی پھیل جاتی ہے اور حوصلہ شکنی ہوتی ہے. کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ اتنا شعور نہیں ہونا چاہیے ہم میں کہ ہم دشمن کا آلہ کار نہ بنے، ہم خود اہل البیت کی تعلیمات نکالیں، ان کو پروموٹ کریں. اہل البیت نے جو حوصلہ دیا ہے اس حوصلے کو پروموٹ کریں، قوم کے جوانوں کے حوصلوں میں اضافے کا باعث بنے. جو لوگ ایک تقریر کے لیے، ایک کپ چائے کے لیے، ایک نشست کے لیے اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو نہ اپنی صفوں میں گھسنے دیں اور نہ ہی ان کو لیڈر بننے دیں. سوچئے اس بات پر، سوچئے اس بات پر. دشمن نے کسی شخصیت کے حوالے سے ایک بات ڈال دی اور آگے ہم نے دین سمجھ کر اس کو پورے معاشرے میں پھیلا دیا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ معاشرے میں کبھی بھی منسجم نہ ہو سکیں، متحد نہ ہو سکیں، کٹھے نہ ہو سکیں، چونکہ ہر دوسرے بندے کے بارے میں کوئی نہ کوئی اختلاف ہوگا، کوئی نہ کوئی جھگڑا ہوگا، کوئی نہ کوئی اعتراض ہوگا. ارے بھائی اللہ آپ کے اعتراض سے محفوظ نہیں ہے، انبیاء آپ کے اعتراض سے محفوظ نہیں ہے، ائمہ آپ کے اعتراضات سے محفوظ نہیں ہے، تو باقی لوگ کس کھاتے میں ہیں؟ سوچا جاتا ہے بھئی ایسا بندہ تلاش کرو جس میں کوئی عیب نہ ہو. اگر ایسا بندہ آ بھی جائے تو 1000 عیب نکالے جائیں گے. ہم اور آپ کا شعوری قدم یہ ہونا چاہیے کہ جو جتنا صالح ہے اتنا پروموٹ کیا جائے اور جو نواقص ہیں ان کو چھپایا جائے. ان کو پھیلانا دین کی تعلیمات کو قتل کرنے کے مترادف ہے. اختلاف کو پھیلانا دین کے امور کو قتل کرنے کا باعث ہے. میں کل غالباً حدیث پڑھ رہا تھا
کہ کثرت سے نماز پڑھنا اور کثرت سے روزے رکھنے سے بہتر ہے کہ آپ معاشرے کو اختلاف کا شکار نہ ہونے دیں. لیکن اگر آپ اختلاف کا شکار کرتے ہیں تو آپ کی کثرت سے پڑھی گئی نمازوں اور روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ دشمن کے میدان میں کھیل رہے ہیں, دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اس لیے یہ یاد رکھیے کہ اپنی صفوں کو متحد کریں. جو بھی آپ کی صفوں میں منفی چیزیں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے وہ کورونا کا وائرس نہیں, اس سے بدتر وائرس ہے. آپ کورونا کے وائرس زدہ فرد سے 10 گز دور رہتے ہیں اور ماسک لگاتے ہیں, قریب نہیں جاتے, ہاتھ نہیں ملاتے, سینیٹائزر لگانے کے باوجود آپ قریب نہیں جاتے. کیوں؟ کہیں وہ وائرس لگ نہ جائے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے تن کو نقصان پہنچتا ہے. لیکن یہ جو وائرس ہے اس سے آپ کے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے. اس کے نتیجے میں آپ کے عقائد متاثر ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں معاشرے کا انضباط, معاشرے کی حریت فکر, معاشرے کی استقامت, معاشرے کا اتحاد یہ چکنا چور ہو جاتا ہے اور دشمن کامیاب ہو جاتا ہے. آپ کے اس وائرس سے یہ وائرس 1000 گنا زیادہ خطرناک ہے. چاہے وہ فرقہ وارانہ وائرس ہو, چاہے وہ بین المؤمنین اختلاف پھیلانے کا وائرس ہو, جو بھی یہ کام کرے, اگر اس کے سر پر امامہ ہے تو یہ امامہ رسول اللہ کا نہیں ہے, ابلیس کا ہے. اگر اس کے سر پر ٹوپی ہے تو یہ ٹوپی بھی ابلیس کی پہنائی ہوئی ہے, اللہ کی نہیں. جو بھی اختلاف پیدا کرے, اس لیے کوشش کریں لوگوں کی اچھائیوں کو پروموٹ کریں اور برائیوں کو چھپانے کی کوشش کریں. اگر آپ کی نظر میں کوئی برائی ہے, آپ کو داروغہ نہیں بنایا گیا, مجھے داروغہ نہیں بنایا گیا, مجھے آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نیکیوں کو پروموٹ کریں. آپ ذرا سوچیں, جھوٹ حرام ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ تہمت کس کو کہتے ہیں اور جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ ہر وہ بات جو خلاف حقیقت ہو. تہمت کسی بندے کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اس میں نہ ہو. غیبت کیا ہے؟ آپ نے کسی فرد کو کوئی غلط کام کرتے دیکھا یا سنا, دیکھا یا سنا, سننے کے بعد اگر آپ نے پھیلایا تو آپ جھوٹے بھی ہیں اور تہمت باز بھی ہیں. اس لیے آپ کے لیے ثابت تو نہیں تھا, آپ نے کسی سے سنا. لیکن اگر دیکھا تو پھر دیکھنے کے بعد جب آپ نے بیان کیا, یہ غیبت ہے. اور غیبت کے بارے میں کیا ہے؟ اپنی ماں سے زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں, یہ اسلام کہتا ہے, یہ ہمیں دین کہتا ہے, یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اپنی والدہ کی بے حرمتی سے زیادہ بڑا گناہ ہے. کس طرح سے ہمیں ان گناہوں کا عادی بنایا جا رہا ہے. اسلام کہتا ہے چھپاؤ, ہمارے دشمن کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ان کو آشکار کرو, زیادہ سے زیادہ. نتیجہ آپ کا معاشرہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے. معاشرے کو تباہی کے دہانے تک پہنچانے سے روکنے کے لیے ان اخلاقی بیماریوں اور بیماریوں کے وائرسز کا گلا گھونٹنا ضروری ہے. اور یہ تب ہوگا جب مجھ میں اور آپ میں شعور ہوگا اور ہم ایسا کرنے والوں کا رستہ روکیں, چاہے موبائل کے ذریعے سے, چاہے عملی میدان میں. یہ میری ذمہ داری ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو روکنے کے لیے اپنی تمام توانائیاں بروئے کار لائیں. ایک واقعے کے بعد آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. پیچھے ذرا جگہ کم پڑ گئی ہے, تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو جو کھڑے ہیں بیچارے بیٹھ نہیں پائے ان کو بیٹھنے کی جگہ ملے. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. آخری بات میں نے کیا عرض کی تھی, یاد ہے یا نہیں؟ میں کیا عرض کر رہا تھا, آخری بات کیا عرض کر رہا تھا؟ اس کے علاوہ کچھ اور تھا, خاص نقطہ تھا جو میں آپ کے
گوش گزار کر رہا تھا اور میں نے کہا تھا اب آخری نقطہ بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں. جی سلوات بھیجیں بن محمد والے. عزیزان گرامی، ائمہ اہل البیت علیہ السلام ہمیں ان عزاداریوں کے ذریعے سے اپنے اخلاقی سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں. اپنے اخلاقی سانچے میں ہماری زبان، ہماری آنکھ، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارے باقی اعضاء و جوارح اس سانچے میں اس طرح سے ڈھل جائیں کہ اس کے بعد پر ادھر ادھر نہ ہو. یہ کب ممکن ہے؟ جب انسان کے اندر توجہ ہو. توجہ سے کریں گے تو پھر یہ کام ہوگا، ورنہ ہم بھی دوسروں کی طرح ہو جائیں گے. ہمیں دوسروں کی طرح ہونے سے روکا گیا ہے. صادق آل محمد کی حدیث آپ نے سنی ہے نا؟ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. ہمارے لیے باعث زینت بنو کہ تمہیں دیکھ کر، تمہاری رفتار کو دیکھ کر، تمہارے گفتار کو دیکھ کر، تمہارے اخلاق کو دیکھ کر، تمہارے رویوں کو دیکھ کر لوگ کہیں دیکھو صادق آل محمد کا شیعہ ایسا ہوتا ہے. وَلَا تَكُونُوا عَلَيْنَا شَيْنًا. ہمارے خلاف گالی کا باعث نہ بنو، ہمارے خلاف بے عزتی اور تذلیل کا باعث نہ بنو کہ تمہیں دیکھ کر کہ ایسے ہوتے ہیں صادق آل محمد کے شیعہ. یہ کب ممکن ہے؟ جب انسان اپنی انفرادی زندگی میں ان چیزوں کی طرف توجہ دیتا ہے. توجہ دینا ضروری ہے. ہمارا ہر عمل نوٹ ہوتا ہے، ہر عمل. صرف نوٹ نہیں ہوتا، فلم بن رہی ہے. جیسے ابھی آپ کے سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، ایک دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، یہ گفتگو براہ راست جا رہی ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ کی طرف کیمروں کا رخ ہو تو آپ کی ساری نقل و حرکت نوٹ ہو رہی ہے. یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سارا نوٹ ہو رہا ہے. سب کی ویڈیو بن رہی ہے، آپ کے سامنے وہ ویڈیو آنی ہے. اب اس ویڈیو کے آنے کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنی آنکھیں ملا سکتے ہیں یا نہیں ملا سکتے. یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. استاد رجب علی خیاط علماء کرام کے استاد تھے، اخلاقیات کے بہت بڑے استاد تھے. تربیت کرتے تھے، حتیٰ بڑے بڑے علماء ان کی بارگاہ میں جا کر ان سے سیکھتے تھے. عرفان کے استاد تھے. بعض آیات اعظام کو میں نے دیکھا ہے ان کی خدمت میں جاتے ہوئے، اور ان کی زندگی پر کتاب بھی لکھی ہے ایک آیت اللہ نے، جبکہ وہ خود آیت اللہ نہیں تھے. رجب علی ان کا نام تھا اور خیاط ان کا کام تھا، یعنی درزی تھے. درزی کا کام کرتے، جو کچھ کماتے اس میں سے غریبوں کی مدد کرتے اور اپنا گھر بھی چلاتے. انتہائی پاک باز اور انتہائی اپنے کسی مقام تک پہنچی ہوئی شخصیت. وہ بیان کرتے ہیں کہ ہر انسان کو اس کی ظرفیت کے مطابق آزمایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ تم کیا ہو. آپ پر کبھی بیماری آتی ہے تو وہ بھی آپ کی آزمائش ہے، کبھی تنگ دستی آتی ہے تو وہ بھی آپ کی آزمائش ہے، کبھی بے اولادی ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کی آزمائش ہے، کبھی کوئی اور مشکل پیش آتی ہے تو وہ بھی آپ کی آزمائش ہے. آزمائشات میں آپ اللہ کے کتنے مطیع ہیں اس کا اندازہ آپ کو دلوایا جاتا ہے. دیکھ لو تم کیا ہو. مجھے اپنے آپ کو پرکھنے کا موقع ملتا ہے کہاں؟ جب میری آزمائش ہو. آزمائش نہ ہو تو ہر ایک اپنی جگہ شیر بنتا ہے. آزمائش نہ ہو تو ہم میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. ایک کاش کربلا میں ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو آپ کے ساتھ جام شہادت نوش کرتے. لیکن یہاں پر ایک فائر ہو جائے تو بھاگنے والوں کی تعداد باقی رہنے والوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے. کب ہوتا ہے؟ جب انسان آزمائش میں مبتلا کیا جائے. آزمائش. فرماتے ہیں کہ میں کسی گلی میں جا رہا تھا، اس زمانے میں اونٹوں کا، خچروں کا، گھوڑوں کا زمانہ تھا. میں نے دیکھا سڑک کے کنارے ایک جگہ ایک گھوڑا باندھا گیا ہے. میں قریب سے گزرنے لگا. گزرتے گزرتے میرے ذہن میں گناہ کا خیال آیا. جیسے ہی گناہ کا خیال آیا
میں نے فوراً استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھا اور گناہ کا خیال جھٹک دیا. آگے بڑھا تھا, گھوڑے کے قریب سے گزرا تو گھوڑے نے دولتی مار دی. میں بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بچایا. آگے گیا, میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا, بار الہ میری کون سی خطا تھی جس کی مجھے یہ سزا ملی اور گھوڑے نے مجھے دولتی مار دی. الہام ہوا, رجب علی یہ جو تم نے ابھی گناہ کا خیال تمہارے ذہن میں آیا تھا یہ اس کی سزا ہے. کہتے ہیں میں نے عرض کیا, بار الہ گناہ کا خیال آیا تھا تو میں نے گناہ کیا تو نہیں, فوری طور پر میں نے توبہ کیا اور گناہ کیے بغیر اپنے آپ کو بچا کر آگے نکل گیا. جواب آیا, گھوڑے کی دولتی بھی تمہیں لگی تو نہیں, لگتی تو تم یہ کہتے. انسان اپنی عملی زندگی میں جتنا بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے اس کی آزمائش میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. جتنا پست ہوتا چلا جاتا ہے آزمائش اتنی ہی کم ہوتی ہے, اور ایک وقت وہ آتا ہے جب اس کی کوئی آزمائش نہیں ہوتی, اس لیے وہ آزمائش کے قابل ہے ہی نہیں. آزمائش اس کی ہوتی ہے جس کے اندر ایمان ہو, جس کے اندر ایمان ہو. رسول اللہ ایک گھر کے مکین کی دعوت پر آئے, دیکھا اس کی دیوار کے اوپر ایک مرغی نے انڈا دیا ہے, انڈا دیوار کے اوپر موجود ہے, گر نہیں رہا, نہ ادھر نہ ادھر. پوچھا کہ یہ مرغی کا انڈا نہ ادھر گرا نہ ادھر گرا, وجہ کیا ہے؟ صاحب خانہ نے کہا, یا رسول اللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا کہ مجھے کوئی اللہ نقصان نہیں پہنچاتا, حتیٰ دیوار کے اوپر جہاں پر مرغی انڈا دے تو اس کو رکنا نہیں چاہیے, وہ انڈا بھی نہیں گرتا. رسول اللہ اس گھر میں داخل نہیں ہوئے, کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, میں تمہارے گھر سے کھا نہیں سکتا اس لیے کہ تم اللہ کی آزمائش کے قابل ہو ہی نہیں. یہ جو آزمائشات ہیں, چاہے بیماری کی صورت میں ہو, چاہے مالی نقصان کی صورت میں ہو, چاہے فقر کی صورت میں ہو, چاہے غربت کی صورت میں ہو, صرف ایک فرد کی آزمائش نہیں ہے, پورے معاشرے کی آزمائش ہے, اس پورے حلقے کی آزمائش ہے. کون اس آزمائش میں کیا کردار ادا کرتا ہے. اگر کوئی شخص بھوکا ہے تو بھوک میں وہ کس حد تک اپنے آپ کو بچاتا ہے, یہ اس کی آزمائش ہے. اور اس کے گرد پیش کے لوگوں کی آزمائش یہ ہے کہ اس بھوکے کو کھانا انہوں نے کیوں نہیں پہنچایا, اگر نہیں پہنچایا تو یہ بھی بدترین مخلوق ہیں, ان کی بھی آزمائش ہے. بھوکے کو دیکھ کر خاموش رہے, گزر گئے, یہ ان کی آزمائش ہے. برہنہ کو دیکھ کر کپڑے نہیں دیے اور گزر گئے, یہ ان کی آزمائش ہے. ایک بچے کی تعلیم کا بندوبست کر سکتے تھے, نہیں کیا اور نکل گئے اور بچہ ان پڑھ رہ گیا, یہ ان کی آزمائش ہے. بچے کی آزمائش الگ اور دیکھ کر گزر جانے والوں کی آزمائش الگ. اسی طرح سے اجتماعی میدان میں آپ کے دین پر حملہ ہو, آپ کی آزمائش ہے کہاں آپ کھڑے رہتے ہیں اور کہاں سے آپ بھاگ جاتے ہیں. جو کھڑا رہتا ہے وہی علی کا پیروکار ہے, جو بھاگ جاتا ہے وہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کو دوبارہ آزمایا جائے. اس لیے میدان میں کھڑا ہونا سیکھیں. 40 کے ایام قریب ہیں. 40 خود ایک بہت بڑا معرکہ ہے. اس معرکے میں آپ نے ثابت کرنا ہے, پورے شہر نے امٹ کر آنا ہے, بچوں کا ہاتھ تھام کر آنا ہے, بوڑھوں کو لے کر آنا ہے, بیماروں کو حتیٰ ویل چیئر پر لے کر آنا ہے, اور اس پیغام کو پہنچانا ہے گھر گھر, در در, ہر مومن کے گھر کے. چونکہ آپ کی ویلیوز پر حملہ ہو رہا ہے, ان ویلیوز کی حفاظت کے اس موقع پر آپ نے اپنی اس آزمائش میں ثابت کرنا ہے کہ آپ کرار غیر فرار کے پیروکار ہیں. آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ہم حر کی سیرت پر چلنے والے میدان کے مرد ہیں. آپ نے ثابت کرنا ہے کہ بوڑھے حبیب ابن مظاہر کی سیرت پر چلنے والے لوگ ہیں. بچے شہزادہ قاسم اور علی اصغر کی سیرت پر چلنے والے بچے ہیں. خواتین زینب و ام کلثوم اور حضرت سکینہ کی سیرت پر عمل کرنے والی خواتین ہیں. اس لیے ہم کربلائی ہیں, اور کربلائی لوگ کبھی بھی میدان چھوڑ کر گھروں میں نہیں بیٹھتے. یہ آپ نے ثابت کرنا ہے. آج وقت ہے کہ دشمن کے مقابلے میں اپنا الگ جھنڈا لے کر نہیں,
بلکہ حسین کا جھنڈا اٹھا کر ہم کھڑے ہو جائیں کہ ہم حسینی ہیں، چاہے کوئی بھی قیمت دینی پڑے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ آج اس امتحان کا وقت ہے اور اس امتحان میں کامیابی کا وقت ہے، کامیابی دکھانے کا وقت ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد علیہ۔ حمید ابن مسلم نے کربلا کی جو منظر کشی کی ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ امام حسین کی آزمائش بڑی عجیب تھی، بہت عجیب تھی۔ وہ کہتا ہے کہ عصر عاشور میں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ چاروں طرف سے حسین پر تیروں کی بارش ہوئی اور حسین ان تیروں کے زخموں کو سہتے 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 میدان کربلا میں پشت اسب سے زمین کربلا پر گر گئے، اور جب زمین پر گرے تو آدھے زمین پر تھے اور آدھے تیروں کے اوپر تھے۔ اس منظر میں میں نے عجیب منظر دیکھا، اس کیفیت میں نے دیکھا لشکر اشقیاء لشکر کی صورت میں ارد گرد جمع تھے، دائرے کی صورت بنی ہوئی تھی، درمیان میں حسین ابن علی تھے، لیکن کسی شقی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ قریب جائے حسین ابن علی کے۔ حسین ابن علی زخموں سے چور ہوتے ہوئے بھی ایک شیر کی طرح سے ان کی ہیبت ان سب کے دلوں پر چھائی ہوئی تھی۔ کہتا میں نے اس منظر میں ایک عجیب تصویر اور عیاری دیکھی کہ لشکر اشقیاء نے ایک اعلان کر دیا اور کہا کہ حسین آپ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور لشکر نے آپ کے خیموں پر حملہ شروع کر دیا ہے، آپ کے خیموں کو تاراج کرنا شروع کر دیا ہے۔ جیسے یہ آواز حسین ابن علی کے کانوں پر پڑی، حسین اللہ کی غیرت کا نام ہے، حسین غیرت اللہ ہے، غیرت اللہ کو جوش آیا، ایک ٹوٹی ہوئی تلوار کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ ان لم یکن لکم دین یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کے شیعو اگر تمہارے اندر دین نہیں ہے فکونوا احرارا فی دنیاکم، کم از کم دنیا میں آزاد تو بنو، کم از کم باشرف تو بنو، بے دین صحیح لیکن انسانیت کا مظاہرہ تو کرو۔ ابھی حسین زندہ ہے اور تم حسین کے گھر کی طرف اور اس کی ناموس کی طرف اور اس کے خیموں کی طرف جا رہے ہو۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تیروں کی بارش ہوئی، حسین زمین پر گر پڑے اور اس کے بعد اٹھ نہ سکے، یہاں تک کہ حسین شہید ہو گئے۔ حمید کہتا ہے کہ جب شہادت ہوئی تو پھر ان ظالموں نے وہی کام کیا جو پہلے کہا تھا، خیمے کی طرف ان کا رخ ہوا اور ہر جتھا ایک خیمے کی طرف بڑا اور آگ لگانے لگا۔ اب منظر ایسا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ہر بچے کی زبان پر کسی نہ کسی کا نام تھا، کوئی کہتا تھا واہ حسینہ اور روتے ہوئے صحرائے کربلا میں چیختا تھا، چلاتا تھا، کوئی بچی تھی، کوئی بچہ تھا، کوئی مخدرات میں سے تھی۔ اس طرح سے خانوادہ حسین کربلا کے اس میدان میں رات کی تاریکی میں روتے ہوئے بکھرنے لگا۔ کہتا ہے میں نے ایک منظر ایسا دیکھا کہ ایک خیمہ بچا ہوا تھا، ابھی اس تک آگ نہیں پہنچی تھی، لیکن ایک اونچے قد کی خاتون کو میں نے دیکھا کہ وہ خاتون کبھی خیمے کے اندر جاتی تھی، کبھی خیمے کے باہر آتی تھی، کبھی اندر جاتی کبھی باہر آتی، لیکن بھاگتی نہیں تھی۔ میں نے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ علی کی شیر دل بیٹی زینب ہے۔ میں نے پوچھا یہ بھاگتی کیوں نہیں ہے؟ جواب ملا کہ اس لیے کہ اس کا جوان بھانجا خیمے کے اندر ہے سید الساجدین، وہ چونکہ نکل نہیں سکتے، یہ ان کو چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتی۔ پھر کہتا ہے میں نے یہ بے بسی کے مناظر دیکھے، ایک وقت میں نے دیکھا وہ ضعیفہ اندر گئی اور سید الساجدین کو اپنے کندھوں پر، ناتواں کندھوں پر اٹھایا اور جیسے تیسے کر کے باہر آئی۔ جیسے ہی باہر آئی آگ اس خیمے تک بھی پہنچ گئی اور خیمہ بھی جلنے لگا۔ اب میں نے ایک منظر اور دیکھا، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے نکل کر بھاگے تھے ان میں سے بعض بچوں کے سروں پر زخم تھا، بعض بچوں کے تن پر زخم تھا۔ ایک بچی پر میری نگاہ پڑی، میں نے دیکھا 3 سے 4 سال کی بچی ہے، اس کے دامن پر آگ لگی ہے اور وہ رو رہی ہے۔ میں بھاگ کر گیا اس کے دامن کی آگ بجھاؤں۔ میں نے کیا دیکھا؟ بچی نے جیسے ہی مجھے دیکھا واہ حسینہ کہتے ہوئے بھاگنے لگی۔ میں آگے سے آیا،
گھوڑے سے اترا، بچی کو روکا، اس کے دامن کی آگ بجھائی۔ جیسے ہی دامن کی آگ بجھائی، بچی نے مجھے ایک عجیب نگاہ سے دیکھا، گویا پوچھ رہی ہو کربلا میں اب تک جتنے بھی لوگ آئے سارے مارنے والے تھے، سارے آگ لگانے والے تھے، تم پہلے شخص ہو جس نے آگ بجھائی ہے۔ اس کے بعد میں نے جب بچی کو دیکھا تو دیکھا اس کے رخسار سیاہ ہو چکے ہیں، اس کی کان کی لو پھٹی ہوئی ہے، اس کا سر اور اس کا تن زخمی ہے۔ میں نے پوچھا بیٹی اس چھوٹی سی عمر میں تم نے اتنے مظالم سہے ہیں، کون ہو تم؟ جواب ملا میں حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ ہوں۔ میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہارے چہرے کو کیا ہوا؟ جواب ملا ان ظالموں نے اتنے تمانچے مارے، اتنے تمانچے مارے کہ میرے رخسار سیاہ ہو گئے ہیں۔ میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہارے کان کی لو پھٹی ہوئی ہے؟ کہا کہ انہوں نے میرے کان کی بالیاں اس زور سے کھینچی کہ بالیاں ٹوٹ گئی اور کان کی لو پھٹ گئی۔ میں نے پوچھا بیٹا تمہارے سر پر زخم ہے؟ کہا کہ انہوں نے اپنے بھالوں سے اور نیزوں کی انیوں سے ہمارے سروں سے مقنعے اور چادریں کھینچی ہیں، اس کی وجہ سے زخم ہے۔ میں نے پوچھا بیٹی اس عمر میں تم نے بڑے ظلم سہے ہیں، مجھے ذرا بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں تاکہ تمہارے زخموں پر تھوڑا سا مرہم رکھ سکوں؟ کہا ایک کام کر دو۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا مجھے ذرا نجف کا رستہ بتا دو۔ میں نے پوچھا بیٹی نجف کا رستہ کیوں؟ کہا کہ وہاں پر میرے جد امجد علی ابن ابی طالب دفن ہے، میں ذرا جاؤں تو صحیح، اپنے جد سے عرض کروں بابا جان دیکھیے آپ کی معصوم بچیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ بارگاہ ہماری اس قلیل عزاداری اور عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے قلوب کی تطہیر فرما، ہمارے دلوں کے جتنے زخم ہیں ان پر مرہم رکھ دے۔ بارگاہ ہمیں حسین کے غم کے علاوہ ہر غم سے آزاد فرما۔ بارگاہ ہمیں ہر آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ بارگاہ ہمیں اپنے دین کے معاملے میں استقامت کی توفیق عطا فرما۔ بارگاہ ہمیں اپنے دین کے دفاع کے معاملے میں معرفت کی، استقامت کی اور بصیرت کی توفیق عطا فرما۔ بارگاہ ہمیں اپنے مکتب اور اپنے دین کو اس طرح سے جس طرح سے ہے سمجھنے کی اور اس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارگاہ جو بھی تیرے دشمن تیرے دین کے در پہ ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ بارگاہ یمن سے لے کر بحرین تک، بیروت سے لے کر دمشق تک، بغداد سے لے کر تہران تک، نائجیریا سے لے کر کابل تک اور کراچی سے لے کر سری نگر تک، جہاں پر بھی تیرے نیک پارسا مجاہد بندے تیرے دین کے دفاع کے لیے میدان میں کھڑے ہیں انہیں فتح و نصرت عطا فرما۔ بارگاہ دشمنان دین جہاں کہیں پر بھی ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ ہمیں اپنے دین کے دفاع کے لیے بچوں سے بوڑھوں تک سب کو میدان میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بارگاہ دشمنان دین کو ہدایت عطا فرما، اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہے تو ان کو رسوا فرما۔ بارگاہ محمد و آل محمد کو ہم سب گناہگاروں سے راضی فرما، ہمارے قلوب کو ان کی محبتوں سے سرشار فرما۔ بارگاہ جب تک ہم جیتے ہیں انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جب دنیا سے اٹھنے لگے تو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سر کٹا کر دنیا سے اٹھنے کی توفیق نصیب فرما۔ بارگاہ قبر کی تاریکیوں میں علی ابن ابی طالب کو ہمارا مونس و ہمدم قرار دے۔ بارگاہ حالت جانکنی میں علی ابن ابی طالب کی زیارت اور دیدار سے ہمارے اضطراب کا خاتمہ فرما۔ بارگاہ عالم محشر میں بی بی دو عالم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ عالم برزخ کی تمام سختیوں سے ہمارے تمام مرحومین کو اور ہم سب کو نجات عطا فرما۔ بارگاہ امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ بارگاہ جب تک ہم دنیا میں ہیں ہمیں امام عصر کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارگاہ
ان کے ظہور کی راہ میں موجود رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے ہمیں آمادہ اور تیار فرما۔ بالا رہبر عالم اسلام کو عمر بابرکت اور طولانی عطا فرما۔ مراجع اعظام، فقہائے کرام، علماء کرام، ہماری دینی تنظیمیں، جو لوگ جس پوزیشن میں دین کے دفاع کے لیے مخلصانہ طور پر میدان میں کھڑے ہیں، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اللہ رہبر عالم اسلام کو طول عمر بابرکت عطا فرما۔ امام زمان کے سپاہیوں میں ہم سب کو شمار فرما، ان کے ظہور میں تاجیل فرما، ان کے ظہور کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں صالح اور حلال کا روزگار عطا فرما۔ بالا جو لوگ بیمار ہیں انہیں سید الساجدین کے طفیل شفایابی عطا فرما۔ بالا جن کے گھروں میں پریشان حالی ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما۔ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں، شادیاں نہیں ہوئی، انہیں صالح رشتے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔ بانی مجلس کے تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اور بلندی درجات کے لیے، ان کی برزخ کی زندگی کی آسائش اور آسانیوں کے لیے، اور آپ سب اور ہم سب کے تمام وہ مرحومین جو دنیا سے گزر چکے اور ان کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں، اور حتیٰ وہ سارے مرحومین جن کا دعا مانگنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے، ان سب کے ایصال ثواب بلندی درجات کے لیے مل کر 3 دفعہ، ایک دفعہ سورہ حمد، 3 دفعہ سورہ اخلاص ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے 3 بار سلوات بھیجیے بر محمد وآلہ۔